بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں جناب، اس پروگرام میں آپ ہفتہ کے 6 دن لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں اور اوراد و وظائف طلب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہمارے مذہبی اسکالر، ہمارے علماء کرام، پیران عظام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ جب بھی کال کریں تو کوشش کیا کریں کہ آواز ایسی جگہ پر کھڑے ہو کے آپ کال کریں کہ جہاں پر سگنلز پورے آ رہے ہوں، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی سوال کرنا ہو اسے اپنے ذہن میں دہرا لیا کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ آج کے پروگرام کے معزز مہمان جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی روحانی شخصیت، جانے مانے ہوئے، جنہیں آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن میں اور ان سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، جن کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ایک حقیقت ہے۔ جب بھی کوئی شخص خواب دیکھتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے تعبیر کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے، جب کوئی شخص ایسے حادثوں کا شکار ہوتا ہے جن کی کازز سمجھ نہ آ رہی ہو اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے کوئی روحانی امداد کی ضرورت ہے۔ ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن سے اور قرآنی جو صورتیں ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ پروگرام میں آج کے دن کی پہلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا مہمان کون، کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت صاحب، میں تنویر عزیز بات کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ میرے جو مرشد کا پردہ کر گئے 5 سال پہلے، ٹھیک ہے، اس کے وفات کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میری ہر چیز روحانی اور اللہ سے بہت سی چیزیں چلی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بڑا بے چین ہو گیا ہوں اور مجھے نا ایسا لگتا ہے جیسے ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں۔ اس کی وجہ سے نہ میرا کام میں دل لگتا ہے، نہ میں مطلب ہے کہ عجیب سی بے چینی ہے میرے کو۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں رہنمائی لینی ہے پیر علامہ صاحب سے۔ لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیجئے تنویر عزیز صاحب کہ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں جی لاہور سے بات کر رہا ہوں جی، چلیں جی، سوسائٹی سے۔ چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ بڑا ہی خوبصورت سوال کیا۔ واقعی مرشد اور مرید کا تعلق بہت ہی احسن تعلق ہوتا ہے، پاکیزہ تعلق ہوتا ہے، رہنمائی والا تعلق ہوتا ہے۔ تو علامہ صاحب سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور ان کی بے چینیوں کا حل کس چیز میں ہے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے، 1-2 باتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 تو آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اگر پیر صاحب کا وصال ہو گیا ہے تو میری بیعت باقی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، اس لیے کہ مرید کا اور پیر کا تعلق وہ ظاہری حالت میں ہو یا باطنی کیفیت میں ہو، وہ دنیا میں حیات کی زندگی میں ہو یا ممات کی زندگی میں ہو، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ جب تک مرید نہ توڑے یا پیر نہ اپنے مرید کو کہے کہ تیرا اور میرا تعلق ختم ہو گیا، تو یہ تعلق ٹوٹتا نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا تعلق ٹوٹ گیا ہے، وہ آپ کے مرشد ہیں اور آپ ان کے مرید ہیں۔ رہا کہ آپ سمجھتے تھے کہ جب وہ ظاہری کیفیت میں تھے تو آپ ان کے پاس جاتے تھے، ظاہری سامنے بیٹھ کر فیض حاصل کرتے تھے، وہ آپ کی رہنمائی کرتے تھے، آپ کی مشکلات پریشانیاں سن کے آپ کو سلوشن حل بتاتے تھے۔ ایسے اب بھی ہے
کہ آپ اپنے کوئی بھی کام کریں، اب ایک تو یہ کوشش کیا کریں کہ اپنے مرشد کامل کے لیے جب بھی آپ کچھ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تو ان کے لیے ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعائے خیر ضرور کیا کریں۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے مرشد سے کچھ فیض حاصل کر سکوں تو تصورات میں لا کر ضرور اللہ کے حضور میں گزارش کیا کریں اپنے مرشد کامل کا وسیلہ بنا کر۔ تو درود شریف جب بھی پڑھیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے کچھ فیض، کچھ ثواب اپنے مرشد کاملے کو بھی دے دیا کریں۔ تو تصور کے ساتھ، مرشد کے ساتھ آپ تصور ضرور رکھیں اور اسی طرح رکھیں جس طرح ان کی حیات میں تعلق تھا، تعلق نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ آپ کو وہی فیض ملے گا جو ان کی ظاہری کیفیت میں اور حالت میں فیض ملتا تھا۔ جی، بہت ہی خوبصورت بات کی کہ مرشد کے ساتھ تعلق کبھی ٹوٹتا نہیں۔ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، کہ وہ محبت ہے کہ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ جناب، محبت جو مرشد کے ساتھ ہوتی ہے، جو عقیدت ہوتی ہے، نہ تو یہ مشروط ہوتی ہے اور نہ ہی یہ محدود ہوتی ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے جسے انفینٹی کہتے ہیں، لامتناہی، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ مرشد حیات ہو تو ان کا دیدار کیا جاتا ہے، مرشد پردہ فرما جائیں تو تصور میں ان کا دیدار ہو جاتا ہے، اور تصور جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ظاہریت سے خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وصال یار بھی انمول چیز ہے، لیکن وصال یار بھی انمول چیز ہے، لیکن خیال یار میں لذت ہے انجمن کسی۔ تو جناب، آپ مرشد کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیجئے، وہی آپ کے لیے فیض ہوگا۔ آپ مرشد کے بتائے ہوئے جو اعمال ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ان کو اور زیادہ جو ہے وہ استقامت سے کیجئے، آپ کا تعلق اور مضبوط ہو جائے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ پھر زیارتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب، پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی کالز کا ہم لائیو آنسر دیتے ہیں اور آپ کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ آپ کو جو وظائف تعلیم کیے جاتے ہیں وہ بھی مجرب اور اکثیر ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ کی پریشانیوں سے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ذکر اللہ ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو دل کو بھی سکون دیتا ہے اور انسان کی کیفیات کو بھی بدل دیتا ہے اور روح کے اندر بھی تسکین پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو بار بار ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو راستے خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب رضا بٹ بول رہا ہوں شمنا باد۔ کون سا بات کر رہے ہیں؟ رضا بٹ بول رہا ہوں شمنا باد لاہور سے سر۔ جی بٹ صاحب فرمائیے۔ میں آپ کا پروگرام جو ہے نا بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، جب ٹائم ہوتا ہے نا تو سارے کام چھوڑ کے نا تو میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں۔ ماشاء اللہ، شکریہ۔ کیا آپ؟ میرا ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا مولانا صاحب کہ میں نے ایک پلاٹ کے پیسے دیے تھے بندے کو، ٹھیک ہے، پلاٹ خریدنے کے لیے، وہ اب جو ہے وہ نہ پلاٹ دے رہا نہ پیسے واپس مجھے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں ریکویسٹ کرنے کو ایسا کوئی عمل بتا رہے ہیں مجھے کہ مجھے میرے پیسے واپس ملیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ اس شخص کا نام کیا ہے اور اس کی والدہ کا نام، اگر آپ کو علم ہے تو وہ بھی بتا دیجیے۔ عدیل ہے، والدہ کا نام کا نہیں پتا، بندے کا نام عدیل ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتا سکتے ہیں؟ رضا بٹ بول رہا ہوں جی، رضا محمد رضا بٹ نام ہے اور والدہ کا نام ہے صفیہ بیگم۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہم چلتے ہیں پیر صاحب کی جانب۔ بہت ہی عجیب واقعات ہے کہ لوگ لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سوال کیا تھا ان کا؟ کہ ان کا پلاٹ کسی نے لے لیا ہے، ان کے پیسے بھی دیے ہوئے اور وہ پلاٹ ان کے جو ہے وہ نام نہیں کر رہا، اپنا پیسے واپس کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ روزانہ ایک تو نماز کی پابندی کریں۔ جب نماز عصر پڑھ لیں تو نماز عصر کے بعد آپ تصور کر کے سورۃ قریش جو ہے یہ 111 مرتبہ جو شخص جس نے پیسے لیے ہیں اور آپ کے پلاٹ نام نہیں کر رہا، 111 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے آپ نے، اور تصور میں پڑھنی ہے اور غروب آفتاب سے پہلے پڑھنی ہے۔ یہ پڑھیں انشاءاللہ 7 یا 11 دن پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے گا اور وہ جو آپ کا کام ہے، جو آپ کی حاجات ہیں، جو مقاصد ہیں، وہ پورے ہو جائیں گے۔
جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے، آپ ان وظائف کو جاری رکھیں اور آفٹر 41 ڈیز آپ دوبارہ سے رابطہ کر کے ہمیں مزید جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور مزید اپنی کیفیات بتا بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا حق مارنے سے ہم جو ہیں وہ سکون میں رہیں گے، ہم دولت مند ہو جائیں گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے یا ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا مکافات عمل ہے؟ آج ہم کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو وہ ظلم جو ہے وہ کہیں سے چکر لگا کے ہمارے سامنے بھی آ سکتا ہے، ہم کسی سے زیادتی کریں گے تو اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ مالک کائنات جو ہے وہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں بہت سخت ہے، اللہ شاید اپنے حقوق معاف فرما دے، آپ کو اس وجہ سے تو کوئی عذاب میں مبتلا نہ کرے کہ آپ نے نمازیں کم پڑھی ہیں، آپ نوافل ادا نہیں کرتے، آپ رزق جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں کماتے، آپ ذکر نہیں کرتے، لیکن یہ کبھی معاف نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی انسان کے ساتھ ظلم کیا ہو، کسی انسان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ایسا فعل کیا ہو کہ جس سے اس کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو جناب ان چیزوں کا خیال رکھا کیجیے اور کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر روزانہ سونے سے پہلے استغفار کیا کریں، تاکہ دن کے اندر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ کی لغزش زبان سے، آپ کے کسی لفظ سے، آپ کی کسی ایک جملے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ بلکہ میں نے تو بزرگان دین سے یہی سنا ہے کہ اگر زبان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بزرگوں کو نیند نہیں آتی، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ سارا دن بے چین رہتے ہیں کہ شاید یہ میرا جملہ کسی کے دل پر جو ہے وہ زخم نہ لگا گیا ہو۔ تو جملے بولنے سے پہلے سوچا کریں، لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے سوچا کریں کہ جناب یہ وہ حرف بے نیام ہے جو دلوں کے اوپر اس طرح سے زخم لگاتے ہیں کہ جن زخموں کا کبھی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں شیخ تنویر عزیز بات کر رہا ہوں پیر صاحب۔ جی جی، میرے ایک عزیز ہے، مطلب رشتے میں میرا بھانجا ہے، اس کا نام ہے عمران ناصر۔ اچھا جی، اور اس کی والدہ کا نام ہے تسنیم بیگم۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ میرے سے فراڈ کر کے پیسے لے کر گیا تھا آج سے 7-8 سال پہلے۔ جی جی، تو وہ باجی نے، ان کے رشتے بڑوں نے بولا جی آپ کے پیسے انشاءاللہ ہم دے دیں گے، آپ تو ہمارے بچے ہیں، آپ ہمارا خیال کریں۔ اب جب ان کے حالات صحیح ہو گئے، باجی کا انتقال ہو گیا پچھلے مہینے کورونا کی وجہ سے، لیکن ان کے بچے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اسٹیبلش ہے، وہ میرے پیسے لوٹا نہیں رہے۔ وہ کہ ان کے دل میں خیال نہیں آ رہا کہ میں نے ان کے ساتھ، میرے والدین نے وعدہ کیا تھا تو میں ان کے پیسے جو دینے ہیں وہ دوں، لیکن وہ نہیں دے رہے، حالانکہ وہ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا جی، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ پڑھیں کہ ان کے دل میں تھوڑا رحم پیدا ہو جائے اور انہیں خیال آ جائے کہ جناب ہم نے، میری والدہ مرحومہ نے وعدہ فرمایا تھا تو وعدہ خلافی نہ ہو؟ یہی چاہتے ہیں آپ؟ جی، ان کا سوال ہم تک پہنچا کہ یہ چاہتے ہیں کہ وعدہ خلافی نہ ہو اور جو پیسے ان سے لیے ہیں وہ انہیں لوٹا دیے جائیں، تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ جانتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے۔ تنویر صاحب، آپ اس طرح کریں کہ ہر نماز کے بعد، نماز تو یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے، ہر نماز کے بعد اور فرض نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ سورۃ طارق یاد کر لیں، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اس سورت کے اندر ایک آیت ہے، انہ علی رجعہ لقادر، یہ صرف آپ نے 7 مرتبہ ہر نماز فرض کے بعد پڑھنی ہے، اور جب یہ اس آیت پہ آئیں انہ علی رجعہ لقادر تو 3 دفعہ اس آیت کا تکرار کریں، تصور رکھیں اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے اس آیت کا 3 دفعہ تکرار کر کے پھر سورت کو کمپلیٹ کریں۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یہ سورت پڑھیں، انشاءاللہ یہ 21 دن پڑھیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی، تو آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت وظیفہ تعلیم کر دیا گیا جو کہ مجرب بھی ہے، اکثیر بھی ہے، اور بزرگان دین نے اپنی تصانیف کے اندر اس آیہ مبارکہ کا بہت ہی ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر ایسے کاموں کے لیے جب آپ کے پیسے واپس نہ آ رہے ہوں تو اس کو جاری رکھیے، انشاءاللہ مالک کائنات آپ کا یہ مسئلہ حل فرما دے گا۔ اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ آفٹر 21 ڈیز آپ دوبارہ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی قلبی کیفیات سے ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس وظیفے کو آپ باوضو ہو کر پڑھیں، ہر نماز کے بعد یا نمازوں کی پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور پھر
ایک جگہ مخصوص کر لیں، اس مقام پر پڑھیں، ایک وقت کا تعین کر لیں، اسی وقت میں پڑھیں، انشاءاللہ تاثیرات بڑھتی چلی جائیں گی۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو روز ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم ان سے جو ہے وہ کوئی بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ جیسا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے کسی مقام پر پڑھا کہ جناب اعتماد کرنا اچھی بات ہے اور نہ کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ اس لیے سوچا کریں کہ جب آپ کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کی کردار کو بھی دیکھ لیا کریں، اس کی شخصیت کو بھی دیکھ لیا کریں، وہ جو اس کے جینیاتی خصائص ہوتے ہیں نا انسانوں کے، ان سے اندازہ لگا لیا کریں کہ جناب یہ ہمیں ہماری امانت واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اور امانت لینے والوں سے بھی گزارش یہی ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی پیسے کوئی چیز لیتے ہیں یا آپ فراڈ کرتے ہیں تو سوچ لیا کریں کہ یہ کسی کی زندگی کی پوری زندگی کی جمع پونجی ہو سکتی ہے، کمائی ہو سکتی ہے، اس سے اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تو کل کو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا سانحہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گی؟ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص ایسی حالت میں مبتلا ہو کہ اسے ہر وقت خوف محسوس ہوتا ہو تو ایسی حالت میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دنیا داری کا خوف تو ایک اپنی جگہ پہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہر صاحب ایمان جو ہے اسے اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اور یہ میرا ایک اپنا تجربہ بھی ہے اور میرا وجدان بھی ہے چشتی صاحب کے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے دنیا کا خوف اسے کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ وہ خوف خدا میں رہتا ہے اور اللہ کا خوف رکھ کر وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، دنیا داروں سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر ساری دنیا اسی کی ہو جاتی ہے، تو خوف خدا رکھنا چاہیے۔ بظاہراً جو سمجھتے ہیں لوگ کہ مجھے خوف میں یا شیطانی وسوسے ہیں یا میں ڈرتا ہوں، یا تو کچھ نہیں ہے، نماز پڑھیں اور نماز کے بعد 3 دفعہ کم سے کم آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اور یہ معمول بنا لیں اپنی زندگی کا، اور سونے سے پہلے اگر سورۃ فلق جو ہے اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یہ ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے تو 11 دفعہ ضرور پڑھیں، اور سورۃ الناس بھی اگر پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا۔ یہ دونوں صورتیں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمول میں تھی کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں پڑھ کے تعداد جتنی بھی پڑھ لیں، آپ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے سو جایا کریں، خوف نہیں ہوگا۔ جی، تو اگر آپ کسی قسم کے خوف میں وسوسے میں مبتلا ہیں تو آپ ان صورتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ ہر قسم کا خوف، ہر قسم کا ڈر آپ کی زندگی سے جاتا رہے گا۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی جادو ٹونا اس کا وار کر رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن آپ پر علم وغیرہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب قرآن کا دامن پکڑیے اور پھر تمام قسم کے خوف اور رنج سے نجات پائیے، کیونکہ قرآن کے اندر وہ شفائیں ہیں جن کے متعلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں بھی نہیں سوچ سکتا، کیونکہ قرآن کے جو فیوز ہیں ان کا آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے، کچھ تو چل جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کے مزید جو ہیں وہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ربط کتنا ہے، کیا ہم دن میں 1 مرتبہ قرآن کھولتے ہیں، کیا ہم دن کے اندر 1 مرتبہ قرآنی آیات جو ہیں کسی سورت کا مطالعہ کرتے ہیں، کیا ہماری زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت موجود ہے؟ تلاوت تو دور کی بات، کیا ہم نے کبھی ہفتے میں کتنی مرتبہ قرآن کھولا ہے؟ کیا ہم ہفتے میں کتنی مرتبہ قرآن کی کسی سورت کا کسی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ ہمارے پاس سوشل میڈیا اور گیجٹس کو دیکھنے کا، ان کا مطالعہ کرنے کا ٹائم تو ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر مشاغل کے لیے وقت ہے، کھیلنے کے لیے وقت ہے، ٹیلی ویژن کے لیے وقت ہے اور موویز کے لیے وقت ہے، لیکن نہیں وقت تو قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، نہیں وقت تو اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ گزر جائے گا تب احساس ہوگا کہ کاش مجھے دوبارہ سے موقع مل جائے اور میں دنیا میں آ جاؤں اور پھر میں ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دوں، لیکن ایسا پھر نہیں ہوگا۔ موقع صرف ایک ہی مرتبہ ملتا ہے اور عقل والے وہ ہوتے ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھیں جن کو ہم ذکر کہتے ہیں، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، جن کو ہم جو ہے وہ عبادات تو ریاضت کہتے ہیں، اس سے ہماری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو جناب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے
نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور پروگرام میں وظائف حاصل کر سکتے ہیں۔ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو کال کیجئے، اور اگر آپ رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں کال کیجئے۔ رزق کے اندر برکت نہیں ہے، یا پھر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا پڑھنے کے بعد کاروبار شروع کرنا چاہیے کہ اس کے اندر برکت ہو، جناب پروگرام استخارہ ان تمام معاملات میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں جس کے حل کا کوئی آپ کو راستہ نظر نہیں آتا، تو یہاں سے قرآنی آیت، قرآن کی صورت، کوئی وظیفہ آپ کو تعلیم کیا جائے گا، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں، جو آپ کے مسائل کا حل بن سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب، اور بیماریوں سے شفا کے لیے ان کا تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری ایسی لاحق ہو گئی ہے، علاج موجود بظاہر نہیں ہے، یا علاج ہو رہا ہے، میڈیسن لے رہے ہیں، افاقہ نہیں ہو رہا، تو پھر قرآن کی یہ کون سی آیت پڑھنی چاہیے، کون سی مسنون دعا پڑھنی چاہیے، اللہ کا کون سا اسم پڑھنا چاہیے جس سے افاقہ ہونا شروع ہو جائے؟ تو جانتے ہیں علامہ صاحب سے۔ جی علامہ صاحب، آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ دیکھیں، دونوں حل موجود ہیں اور دونوں حل سنت میں ہیں۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا بڑی سے بڑی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، علاج کرانا، دوا لینا بھی سنت ہے، اور اللہ کی کلام کو پڑھنا یا دم کرنا یا کسی سورت کو پڑھنا یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ قرآن پاک میں کچھ آیات ہیں جنہیں آیات شفا کہتے ہیں، وہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو اگر آیات شفا ہی انسان اپنے معمول میں لے آئے اور پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اکثر ہم بتاتے رہتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد بندہ اپنا ایک معمول بنا لے کہ میں نے ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، کہ وہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھے، اول آخر درود شریف ضرور پڑھے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ کوئی بھی آپ ورد کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی عبادت کریں، لیکن آپ درود شریف ضرور پڑھیں، کیونکہ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام وظائف کا سردار ہے، اور اس کی بدولت، اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ آپ کے وظائف کو مکمل کرتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی وظیفہ تو 3 یا 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ لیں، اس کے ساتھ سورۃ اخلاص جو ہے 3 مرتبہ وہ پڑھ لیں، سورۃ فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھ لیں، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ ہر نماز کے بعد اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگتا ہے، 3 دفعہ صرف رکھیں، آیت الکرسی 3 دفعہ ہے، سورۃ فاتحہ 3 دفعہ ہے، سورۃ اخلاص اور فلق اور ناس 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ان ہاتھوں پہ دم کر لیں، اپنے سر سے لے کے سارے جسم پہ مس کر لیں، یہ ایک معمول زندگی کا بنا لیں، جتنی بڑی سے بڑی بیماری ہوگی اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے، اور بہت ہی مجرب قسم کا وظیفہ جو کہ مسنون بھی ہے، اور بڑی اچھی بات کی کہ سنت میں حل موجود ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر اگر ان چیزوں کا خیال کرنا شروع کر دیں تو واقعی آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل قدرتی طور پر حل ہو جاتے ہیں، بہت سی مصیبتوں سے آپ کی جان جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، بہت سے پریشانیاں ان سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آپ روزانہ سوتے ہوئے، جیسے میں نے کسی پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ جناب آپ سورہ فلق اور ناس کو ویکسین کے طور پر استعمال کر لیں، کہ جناب بیماری آنے سے پہلے اگر آپ ان صورتوں کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، یہ سمجھ لیں کہ جناب یہی ویکسین ہے پریشانی سے نجات کے لیے، یہی حل ہے، تو جناب آپ روزانہ کرنا شروع کر دیں، پریشانیاں خود بخود آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی اور مصیبتیں خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن ہماری زندگی کا ایک بہت ہی بڑا سانحہ یہ ہے کہ جب تک مصیبت آ نہ جائے تب تک ہم اللہ سے رابطہ نہیں کرتے، جب تک ہم کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہو جاتے تب تک ہم اپنے زندگی کی گزشتہ وقت کے اوپر، اوقات کے اوپر نظر ثانی نہیں کرتے، اپنے اعمال و افعال کے اوپر نظر ثانی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ چاہیے کہ روزانہ ہم اپنے اعمال و افعال کو دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ کتنا ٹائم ہم نے اللہ کو دیا ہے، اپنی زندگی کا کتنا وقت ہم نے اللہ کے لیے مختص کر رکھا ہے، کتنا وقت ہم نے اللہ کے حبیب کی سنتوں کے لیے رکھا ہے، کتنا وقت ہم نے درود پاک کے لیے رکھا ہے۔ چاہے کہ ہماری زندگی میں میوزک کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، فرینڈس کے لیے ٹائم ہے، گراؤنڈ کے لیے ٹائم ہے، کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم ہے، لیکن نہیں ہے تو اس مالک کے لیے ٹائم نہیں ہے جس کے پاس ہم نے حاضر ہونا ہے، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے جو مالک الملک ہے، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے جو ہر مصیبت سے آپ کو
نکالتا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو جناب آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے کال کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر کال کریں، اپنے مسائل کا حل جانیے۔ اور اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈریس آپ کی اسکرین پر موجود ہوتا ہے، آپ اس پر خط لکھ سکتے ہیں، اس خط میں اپنا مسئلہ تفصیلی انداز میں بیان کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو کرنا صرف اتنا پڑے گا کہ جناب جوابی لفافہ ساتھ بھیجنا پڑے گا، تاکہ آپ کے مسئلے کا حل آپ ہی کے بھیجے ہوئے جوابی لفافہ کے اندر تحریر فرما کر آپ کو ارسال کیا جا سکے، آپ کی طرف بھیجا جا سکے، تاکہ آپ اگر نہیں چاہتے کہ آپ کا مسئلہ آن ایئر لوگ سنیں یا پھر تفصیلی انداز میں، کیونکہ چینل پر ایک کال کے اندر انسان اپنے مسائل کو تفصیلی انداز میں بیان نہیں کر سکتا، تو جناب یہ بھی آپ کے لیے سہولت میسر ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کال کے ذریعے وظیفہ جاننا چاہتے ہیں یا پھر خط کی صورت میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اکثر ہمارے ہاں معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گلہ پیدا ہوتا ہے، جناب ہم وظیفے بھی بڑے کرتے ہیں، ہم دعا بھی بڑی کرتے ہیں، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پوری پڑھتے ہیں، جناب پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ تو وجہ کیا ہے، کیوں ایسی کیفیات انسان کے ساتھ ہوتی ہیں؟ جانتے ہیں علامہ صاحب سے کہ جناب ذکر اذکار وظیفے نماز کے باوجود بھی اگر سکون نہ ہو تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی، کیوں انسان ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے؟ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں، اس میں انسان کا اپنا ہی قصور ہے کہ اگر ہم سمجھیں، دیکھیں نا کہ جب آیات اتری کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے جائیں گے اور یہ ان چیزوں سے رک جائیں گے۔ اللہ کا فیصلہ لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ بالکل اٹل فیصلہ ہے۔ نماز سمجھ کے پڑھیں تو بے حیائی برے کاموں سے نماز رک۔ قبلہ بات یہ ہے کہ ہم ہر کام تو فارمیلٹی کے طور پہ کرتے ہیں، ذکر بھی فارمیلٹی طور پہ، یہ تسبیحیں بھی فارمیلٹی کے طور پہ، وظائف بھی اپنا مقصد۔ جب ہم ایک قرآن پاک کی صورت کو اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا، ہم تو مقاصد کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، ہم اللہ کی رضا کے لیے تو پڑھ نہیں رہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ دلوں کا سکون ہے۔ اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور دلوں کو سکون بھی نہیں ملتا، جبکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرا ذکر تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ تو اس لیے اب ہم سمجھیں کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہم ایک فارمیلٹی کے طور پہ کر رہے ہیں کہ کسی نے بتا دیا چلیں جی اتنی تسبیح پڑھ لیں، ہم وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز جاتے ہیں تو ہمارے خیالات جو ہیں وہ سارے باہر ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم فارمیلٹی کے طور پہ یہ ساری اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی رضا سمجھ کے نہیں کریں گے، پھر دلوں کو سکون نہیں ملے گا۔ پھر ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ٹھیک ہے جی اللہ کا فرض ادا ہو رہا ہے، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ایک مقصد ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مالک فقط تیری رضا میں کر رہا ہوں۔ تو کبھی یہ کر کے تو دیکھیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نماز، مالک میں تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بس جب یہ رضا سمجھیں گے تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ بڑی اچھی بات کی کہ جناب ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن فارمیلٹی کے طور پہ پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے طور پہ نہیں پڑھتے، لفظوں سے پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل حاضر نہیں ہوتا، قلب حاضر نہیں ہوتا، ہم زبان سے اقرار تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا دل جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ وہ کیا علامہ مرحوم فرماتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جناب آپ کی دل کو حاضر کرنا پڑے گا، پھر جا کے تاثیر پیدا ہوگی، پھر آپ کو سکون ملے گا، پھر آپ کی نماز آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، پھر آپ کا ذکر آپ کے لیے جو ہے وہ برکت بن جائے گا، پھر آپ کے سجدے آپ کے لیے عنایت بن جائیں گے، اور پھر آپ کا رکوع آپ کے لیے رحمت بن جائے گا، اور پھر آپ اس مقام کو حاصل کریں گے جس کے لیے آپ یہ ساری تگ و تاز کرتے ہیں۔ وگرنہ سب کچھ بیکار ہے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی، اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ لفظ بھی بیکار ہیں، یہ چیزیں بھی بے مقصد ہیں، بے تاثیر ہیں۔ تو جناب
آپ بھی اگر پریشانیوں کا شکار ہیں استخارہ کروائیے، مشکلوں کا شکار ہیں استخارہ کروائیے، رشتوں کی بندش کا شکار ہیں استخارہ آپ کے لیے جو ہے وہ پلیٹ فارم کے طور پر حاضر ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا مسئلہ ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس پلیٹ فارم پر کال کیجئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر و برکت نہیں ہو رہی، محنت بڑی کی جاتی ہے، تو جناب استخارہ کروائیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا جادو ہو گیا ہے یا پھر کسی نے کوئی ایسا عمل علم کر دیا ہے جس کی تاثیرات آپ پر موجود ہیں، آپ کے ذہنی اختلافات کا باعث بن رہی ہیں، آپ کو منتشر کرتی ہیں، تو استخارہ آپ کے لیے مشعل راہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، کس ملک کے لیے سفر کریں اور کس ملک کے لیے نہ کریں، تو جناب استخارہ کروائیے، خود بھی استخارہ کیجئے، یہ سب سے پہلے ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو جناب آپ کی خدمت کے لیے یہ پروگرام استخارات سجایا گیا ہے، اسی لیے اسے ترتیب دیا گیا ہے کہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم یہاں سے اپنی جو ہے وہ خدمت خلق کی نیت سے کوشش کریں، کاوش کریں، تاکہ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارا پروگرام استخارہ آپ کے لیے رہبر و رہنما ثابت ہو سکے۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی کالر کال کرتے ہیں ان کے مسائل قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کیے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے۔ جی وہ پیر صاحب سے بات کروا دیں؟ جی جی پیر صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ جی میری بیٹی ہے کراچی میں، ٹھیک ہے، تو وہ بیٹا بہت پریشان ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، جیسے کوئی جادو کر رہا ہے، اس پہ ٹونے کر رہا ہے، اس کے رشتے دار سسرال میں سسرالی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے یہاں سے کراچی پہ آئی ہے، کراچی پہ آئی ہے، تو کیا کبھی کچھ کا کیا مطلب ہے؟ کبھی کچھ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بچے بیمار ہو گئے، بچے کہنا نہیں مانتے، بچے تو جوان ہیں، ٹھیک ہے، اور بیٹا یہ کہ لڑکی پریشان ہے، کبھی بیمار شوہر ہو گیا، کبھی خود ہو گئی، کبھی بچے بیمار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہاں تو آپ یہ ذرا بیٹی بتا کا- دیں، میں لاہور سے بول رہی ہوں۔ جی جی بیٹی کا نام بتا دیجئے۔ جی بیٹی کا نام شائمہ، سائمہ، اور اپنا نام؟ کا نام سلمہ۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، تو پھر صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے کا حل کیا ہے، اور کیا یہ جو وہم ان کے دل و دماغ میں ہے کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، کیا یہ حقیقت ہے یا پھر وہم ہی ہے؟ جی دیکھیں، کچھ کہا تو نہیں جا سکتا نا، زیادہ تر تو سنی سنائی بات ہی ہوتی ہے نا، جو گلی محلے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر وہم ہی ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ میری بہن، آپ اپنی بیٹی کو کہہ دیں کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اور ایک تسبیح یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو کی ایک تسبیح اول آخر دروشی پڑھے، اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ یہ وہم ختم ہو جائے گا اور آپ کی بیٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جی، تو علامہ صاحب نے آپ کو وظیفہ تعلیم کر دیا۔ میری بہن، آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں، آپ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، آپ توہمات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آپ اگر اس وہم میں ہیں کہ آپ پر کوئی جادو کر رہا ہے تو جادو سے بھی اللہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کا اسم بہت ہی خوبصورت اور مجرب ہے کہ آپ کی حفاظت بھی ہے۔ آپ اللہ کی حفاظت میں جب آ جائیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بچے آپ کے ناراض ہوتے ہیں یا کہنا نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ صرف وظیفہ کرنا شروع کریں، آفٹر 41 ڈیز آپ ہمارے ساتھ دوبارہ رابطہ کر کے کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کس قدر حل ہوا ہے، اور دوبارہ آپ کو کیا اسی وظیفے کو جاری رکھنا ہے یا پھر کوئی اور وظیفہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں آپ جان سکتی ہیں، لیکن پہلے اس وظیفے کو نمازوں کے ساتھ جاری رکھیے اور ذکر کرتے رہیے، اللہ سے رابطے کو مضبوط رکھیے، پھر انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو علامہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاب کے لیے نوجوان جو ہیں وہ درخواستیں بھی دیتے ہیں، وہ اپنے سی ویز بھی دیتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جاب حاصل نہیں ہوتی، اور ان سے عمومی طور پر تعلیم میں بھی کم لوگ، ان کی بھی جاب ہو جاتی ہے، یا ان کی کوشش میں کمی ہے، یا اگر وہ قابل ہیں تو اللہ کے کون سے نام سے مدد طلب کرنے کے بعد اپنی کوشش کریں تاکہ انہیں کامیابی حاصل ہو؟
دیکھیں چشتی صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی انصاف نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے۔ جو لوگ میرٹ کے قابل ہوتے ہیں انہیں رکھا نہیں جاتا، جو اہل ہوتے ہیں انہیں نااہل بنا دیا جاتا ہے، اور جو نااہل ہوتے ہیں انہیں اہل بنا دیا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ کیا کریں گے کہ میری قسمت ہے یا میرے نصیب ہیں؟ آپ کا حق جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے، تو اس میں قسمت اور نصیب کی بات تو نہیں چلتی نا۔ آپ کے حق پہ تو ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ تو ہمارے سسٹم، مطلب پوری دنیا کا میں سمجھ لوں یا ہمارے ملک کا یہ ایک نظام اور سسٹم اتنا سسٹم خراب ہو چکا ہے کہ اہل جو ہوتے ہیں بیچارے پوری ڈگریاں لے کے پڑھ کے بیچارے، اور وہ ٹیسٹ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ وائوے دیتے ہیں، اور اوپر سے لسٹیں آ جاتی ہیں، اور جو نااہل لوگ ہوتے ہیں انہیں سیٹوں پر بٹھا دی جاتی ہیں۔ اسی بات کو ہم یہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ جو اہل ہیں کالر ہیں ہمارے انہیں گھر میں بٹھا کال لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میری بہن آواز آ رہی ہے، بولیے، اپنا مسئلہ بیان کیجیے۔ ہاں جی، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے ہماری رہنمائی کرنے میں آسانی ہو، اور ہم سمجھ کر اگر آپ کا مسئلے کا حل بیان کر سکیں تو بہتر ہوگا۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجیے اور اپنا مسئلہ بیان کیجیے۔ جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نا، جی میری بہن بولیے، لیکن ٹیلی ویژن کی آواز بند کرنے کے بعد بولیے۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جو بھی مسئلہ تھا ہماری اس بہن کا، اللہ اس مسئلے کو حل فرمائے۔ جو سوال ہم تک نہیں پہنچ سکا، مالک کائنات تو علیم و خبیر ہے، علیم و بالذات الصدور ہے، تو وہ جانتا ہے۔ اللہ اس بہن کا مسئلہ حل فرمائے۔ تو علامہ صاحب کچھ بات کر رہے تھے، ان سے دوبارہ سے وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، انصاف کیوں نہیں ہے، میرٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ چشتی صاحب اللہ ہمارے اوپر اور ہمارے حکمرانوں کے اوپر رحم فرما دے۔ یہ دنیا سے جانے کے بعد یہ ہمارے حکمرانوں کے گلے میں پھندے پڑیں گے۔ نا انصافی، انصاف تو ہے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ انسان جو مظلوم کی داد رسی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بندہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، ساری دنیا، سارا طاقتور طبقہ ظالم کے ساتھ ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ کوئی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ آپ تو ماشاءاللہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ مظلوم کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے۔ اب جب مظلوم کی دعا نکلے گی یا اس کے دل سے ہاں نکلے گی، وہ کہاں جائے گی؟ ایسے ہی سسٹم خراب ہوتا ہے۔ تو انصاف نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ کہتا ہے میرے نصیب ہی نہیں، بھی نصیب تو آپ کے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے نصیب نہیں ہے۔ اب اوپر سے لسٹیں ہی چینج ہو گئیں تو آپ کے نصیب کہاں جائیں گے؟ اب کوئی ایسا ہوتا ہے بیچارہ جو نکل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں۔ کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ اپنا وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے۔ ہاں جی، یہ میں آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں بیمار رہتی ہوں اور میرے ماشاء اللہ 5 بچے ہیں۔ آپ بیمار رہتی ہیں اور میرے ماشاء اللہ 5 بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے قدرتی بیماری ہے تو مجھے کسی نے کچھ کیا ہوگا۔ بیمار کس طرح سے رہتی ہیں، کیا محسوس ہوتا ہے میری بہن؟ میں کمزوری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کمزور ہوں میں، اور میں نمک میں کھا لیتی ہوں نا تو مجھے بلڈ آ جاتا ہے منہ کے ذریعے۔ آپ نے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا؟ جی چیک کروایا لیکن کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ اچھا، ڈاکٹر سے لے رہی ہیں میڈیسن وغیرہ، ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں؟ نہیں، میں میڈیسن وغیرہ بالکل نہیں کھاتی کیونکہ میں پیناڈول گولی بھی کھا لیتی ہوں نا تو وہ بھی مجھے بلڈ آ جاتا ہے، وہ گرم ہوتی ہے، اس لیے میں ہومیوپیتھی کی کھاتی تھی لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، اپنا نام بتا دیجیے اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے۔ جی میرا نام ناز ہے اور میری والدہ کا نام ہے سرور بی۔ چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ یہ بتا دیجیے کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ لیکن میری بہن یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ ادویات جو ہیں وہ پیناڈول بھی گرم ہوتی ہے، آپ کو کسی پروفیسر ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہیے۔ یہ بھی سنت رسول ہے۔ جو سوال رہا آپ پر کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، جادو ہے یا نہیں ہے، اور روحانی وظائف وہ بتانے کے لیے ہمارے پاس پیر صاحب موجود ہیں، تو ان سے آپ کے لیے وظیفہ ضرور طلب کریں گے تاکہ آپ وظیفہ کریں اور اس سے بھی فیض حاصل کریں۔ جی
دیکھیں میرا بیٹا، آپ اپنے ذہن سے وہم کو نکال دیں، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں۔ اگر صبح کی سنت اور فرض کے درمیان آپ 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر پانی دم کر کے ایک بوتل رکھ لیں، سارا دن پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پیتی رہیں، بچوں کو بھی پلائیں، کسی قسم کی بیماری ہو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ وہم نکال دیں، کچھ نہیں ہے، نہ جادو ہے، نہ ٹونا ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ بس نماز پڑھا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور جو میں نے وظیفہ بتایا اس کو کریں، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی، تو ہماری آج کے پروگرام کی آخری کالر جو کہ ہماری ایک بہن تھی، انہیں ان کے سوال کا جواب اور وظیفہ بھی تعلیم فرما دیا گیا، اور آپ بھی جو اس وہم میں مبتلا ہیں وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے اجازت چاہوں گا، اور پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور دیکھنے اور سننے والے جتنے بھی کالرز ہیں ان کی رہنمائی فرمائی، اور ان سے دعا کی بھی گزارش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دعاؤں میں مانگنے میں کوئی کمی پیشی ہے پروردگار عالم تو اس کو دور فرما۔ صدقہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سب کی حاجات کو پورا فرما، پوری امت کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، اس وطن عزیز کی خیر فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔